الرحیم ایک ساتھی فون پر پوچھتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب پر حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کلپ سنی تھی، جس میں وہ دعا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ درود شریف سے جو دو لوگ دعا مانگتے ہیں اور حمد و ثنا نہیں پڑھتے ہیں وہ بد نصیبی ہے، محرومی ہے اور دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ تو عام طریقے پر لوگ یہی کرتے ہیں کہ درود شریف سے دعا شروع کر دیتے ہیں اور درود پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کہا بھی جاتا ہے درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔ تو وہ سننے کے بعد تو بڑا تعجب ہوا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، اس کی تھوڑا وضاحت فرما دیجئے۔ جی ہاں، وضاحت کیا، حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ یقیناً وہ قابل توجہ ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہی ہے کہ سب سے پہلے حمد و ثنا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے تھے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، پھر اس کے بعد آپ اگلی دعا شروع کرتے تھے۔ تو اور دیکھیے طریقہ ہے دعا مانگنے کا، جو آداب بھرپور طریقہ جو صحیح یہ ہے کہ پہلے حمد و ثنا جیسے کوئی الفاظ کہے جائیں، جیسے یہی سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب یاد کر لیے جائے، یا تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے سبحان اللہ والحمدللہ، پھر درود شریف پڑھی جائے، یا کوئی اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اس طرح شروع کیا جائے۔ تو پہلے حمد و ثنا آنی چاہیے دعا کی ابتدا میں، پھر درود شریف پڑھی جائے اور پھر استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے اپنی حاجت مانگی جائے۔ اور ختم کرنے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ درود شریف پڑھ کر کے پھر اخیر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس طرح کے جملوں سے ملتے جلتے جملے اور بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح دعا کو ختم کرنا چاہیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اس طرح دعا کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا زیادہ امید ہوتی ہے، اجابت کی زیادہ اس میں قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ دعا کا یہ جو آداب ہے یہ مفتی زرولی صاحب نے جو بتایا یہ حدیث پاک سے بتایا۔ حدیث پاک میں دعا کے سے پہلے درود پڑھنے کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہے، حمد و ثنا پڑھنے کی بھی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے تھوڑا ادھورا عمل لے لیا کہ درود پاک کی اہمیت کے اعتبار سے درود پاک تو پڑھ لیتے ہیں دعا سے پہلے اور اس کے پڑھنے کا حکم بھی ہے، لیکن درود پاک کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا کہنے کا بھی حکم ہے۔ اس کو ہم لوگ تھوڑا بھول جاتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ اور جہاں تک دعا کی قبول ہونے نہ ہونے کی بات ہے تو وہ تو قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ہم شیطان کی بھی دعا قبول کر لیں تو اللہ رب العزت با اختیار شہنشاہ مطلق ہے، اور کسی نیک بندے کی دعا قبول نہ کریں تو یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے۔ اس لیے دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی یہ تو اللہ پر چھوڑ دیں، باقی دعا مانگنے کے آداب ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ دیکھیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ اسی طرح قائد اخیرہ میں پہلے التحیات جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے، پھر درود شریف، اس کے بعد دعائے معصورہ۔ تو ادب و طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اسی کو اپنائیں۔ لہذا جنہوں نے یہ سنا ہے وہ ٹھیک ہے، بس وہ مفتی صاحب کا منشا یہ ہے کہ دعا پر اکتفا کو وہ منع کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ درود پر اکتفا کرنے کو منع کر رہے ہیں، درود کو روک نہیں رہے ہیں، یعنی درود کے ساتھ حمد کو شامل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا یہی ہے کہ ہم دونوں حدیثوں پر عمل کریں، پہلے حمد و ثنا پھر درود شریف پھر دعا، اسی طرح ختم کرنے میں درود شریف پھر حمد و ثنا۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوگی۔ اور دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، دعا خود عبادت ہے، قبول ہو نہ ہو عبادت کرنے کا ثواب تو مل ہی گیا۔ قبول ہونے کے کیا معنی، یہ تو ہو ہی گیا، دنیا میں مراد پوری نہ ہوئی تو بھی قبول ہے کیونکہ آخرت میں اس کا ذخیرہ ملے گا۔ اس لیے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت خوب توجہ، آداب، دعا کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔